وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پھر آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، اگر آپ ہماری چینل پر پہلی مرتبہ حاضر ہوئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، کیونکہ ہم اپنے اس چینل پر نئی ویڈیو ڈالتے رہتے ہیں جو دین اسلام سے تعلق رکھتی ہیں اور اسلام کی معلومات جن کے اندر ہوتی ہے، اور خاص طور پر سنت کے متعلق جو طریقے ہیں، جو آپ علیہ السلام کے آداب ہیں، وہ تمام باتیں ان میں بیان کی جاتی ہیں۔ تو آج ہم آپ کے سامنے بتلانے والے ہیں کھانے کے آداب، کہ کھانے کے اندر کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اولاً حلال غذا کھانا۔ حلال غذا کھانا، قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے رسولو، پاکیزہ رزق کھاؤ، واعملوا صالحا، اور عمل صالح اختیار کرو۔ تو جب انسان پاکیزہ رزق کھائے گا، حلال چیز کھائے گا، تو خود بخود اعمال صالحہ کی توفیق اس کو ملتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس کو پاکیزہ رزق کی، پاکیزہ عمل صالح کرنے کی توفیق اس کو ملتی رہے گی۔ تقویت علی العبادہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کی بجا آوری کی نیت سے کھانا کھانا۔ جو ہم کھانا کھائیں اس کو عبادت کی نیت سے کھائیں، کہ اس میں کھانا کھانے سے ہمیں قوت ملے گی، طاقت ملے گی، اور اس کے نتیجے میں ہم اللہ تبارک و تعالی کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر پائیں گے۔ قال اللہ سبحانہ و تعالی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو۔ کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو۔ کھانے پینے میں فضول خرچی نہ کرنا، کھانے پینے میں فضول خرچی نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کھاؤ پیو اور صدقہ کرو اور کپڑے پہنو، جب تک کہ اس کے ساتھ اسراف اور تکبر نہ کیا جائے، نہ فضول خرچی ہو، نہ اسراف ہو اس میں زیادہ، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے اعتدال کے ساتھ اس کو خرچ کرو، اپنے استعمال میں لاؤ، اور ساتھ ہی ساتھ صدقہ وغیرہ بھی کرتے رہو۔ پیٹ بھرا ہوا ہونے کی حالت میں نہ کھانا۔ جب پیٹ بھرا ہوا ہو اس وقت میں نہ کھانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایسے دسترخوان پر بیٹھنے سے منع فرمایا جہاں شراب پی جا رہی ہو، اور بھرے پیٹ پر کھانا کھانے سے بھی منع فرمایا۔ تو جہاں پر شراب پی جا رہی ہو اس دسترخوان پر نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طرح پیٹ بھرے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی کھانا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ راستے میں نہ کھانا۔ کہیں راستوں پر، بازار میں، راستے میں یا ٹھیلوں وغیرہ پر کھڑے ہو کر نہیں کھانا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 100 سال میں صرف ایک مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، اور اس کو بھی قے کر کے نکال دیا، اس لیے کہ پیٹ بھر کر کھانا بدن کو بوجھل کر دیتا ہے، دل کو سخت کر دیتا ہے، عقل کو ختم کر دیتا ہے، اور نیند کو کھینچ لاتا ہے، اور عبادت میں سستی پیدا کر دیتا ہے۔ کتنی چیزیں پائی جا رہی ہیں اگر پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے۔ اولاً تو پیٹ بوجھل ہو جائے گا، پیٹ بھاری ہو جائے گا۔ دوسرے یہ کہ دل کو سخت کر دے گا پیٹ بھر کر کھانا کھانا۔ اسی طرح عقل کو بھی ختم کر دیتا ہے، عقل کو کم کر دیتا ہے، اور نیند کو کھینچ لاتا ہے۔ پیٹ بھر کر جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو اس کو نیند زیادہ آتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ عبادت وغیرہ اچھی طریقے سے انجام نہیں دے پاتا ہے، اور اس کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نہ تو وہ عبادت انجام دے پاتا ہے اور نہ ہی اپنے کام صحیح طریقے پر کر پاتا ہے، کہ اس کو پیٹ بوجھل سا معلوم ہوتا ہے۔ نماز سے پہلے کچی پیاز، لہسن وغیرہ بدبودار چیز نہ کھانا۔ جب ہم نماز کے لیے مسجد میں آئیں تو اس وقت میں ہم لہسن، کچی پیاز یا اسی طرح دیگر دوسری بدبودار چیز کھا کر یا پی کر نہیں آنی چاہیے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ تو رہتا ہے کہ کچی پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں نہ آئیں، لیکن ایک بات ہمارے ذہن میں نہیں آ پاتی، اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر وہ حضرات جو بیڑی وغیرہ پیتے ہیں اس میں بھی اچھی خاصی بدبو ہوتی ہے، بو آتی ہے۔ وہ
बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और फ़ौरन मस्जिद में आ जाते हैं। ख़ुसूसन आम तौर पर तो 12 महीने रहता है, लेकिन ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के महीने में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है कि इफ़्तार करते हैं, इफ़्तार के बाद फ़ौरन बीड़ी या सिगरेट चाहिए और पी कर के सीधे मस्जिद में आ जाते हैं। तो ये वगैरह पी कर भी मस्जिद में नहीं आना चाहिए। जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद खाना और कैलूला करना। जुमे के रोज़ जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद ही खाना खाना चाहिए, ये सुन्नत है। और फिर खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत आराम कर लेना चाहिए, कैलूला कर लेना चाहिए, ये भी सुन्नत है। शाम यानी रात का खाना तर्क ना करना। शाम को खाना खाना तर्क नहीं करना चाहिए, चाहे थोड़ा बहुत ही खाना खाया जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शाम को खाओ चाहे एक मुट्ठी रद्दी खजूरें क्यों ना हो, इसलिए कि शाम को ना खाना बुढ़ापे का सबब है। जो लोग शाम को खाना नहीं खाते हैं वो कमज़ोर ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं और बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, इसलिए शाम का खाना तर्क नहीं करना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम के खाने को तर्क करने को नापसंद फरमाया है, मना फरमाया है। इसलिए इसका भी ख्याल रखें कि शाम को खाना चाहे थोड़ा ही खाओ, भूख अगर कम लग रही है तो थोड़ा बहुत ही खा लो, लेकिन खाओ ज़रूर। एक साथ मिलकर खाना जब खाएं तो एक साथ मिलकर खाएं। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तमिउ अला तआमिकुम वज़कुरु स्मल्लाहि अलैहि। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मिलकर खाना खाओ और खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। तो घर पर भाई वगैरह होते हैं, वालिदैन होते हैं, उनके साथ मिलकर के खाना चाहिए। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत रखी है और हमें तो बस यही खुश नसीबी है, यही हमारे लिए काफ़ी है कि ये आप अलैहिस्सलाम का फरमान है। आपने एक साथ मिलकर खाने को पसंद फरमाया है और आपने हुक्म दिया है एक साथ खाना खाने का। तो हमारे लिए तो यही काफ़ी है कि ये आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत है खाना खाना एक साथ मिल कर के। तो हमें इस पर अमल करना है और साथ ही साथ अपने दोस्त और अहबाब को भी इसकी तरगीब देनी है, उनको भी ये बात बतलानी है कि एक साथ मिलकर खाना ये आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और हमें एक एक सुन्नत को ज़िंदा करना है। जितनी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तौफ़ीक़ दी है, इंशाअल्लाह ताला हम उन सुन्नतों को ज़िंदा करेंगे। बस इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।